کریم کی آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، توجہ، اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، یہ پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہے۔ 21ویں پارے کا آخری رکوع، آپ جا کر گھر میں قرآن دیکھیں، 22واں پارہ شروع ہو گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، توجہ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دین کے کام کرنے والے گھر میں اپنی بیوی کو یہ بات سمجھائیں، اپنی بیوی کو یہ بات سمجھائیں۔ میں اپنے گھر میں یہ بات اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوں، قرآن پڑھ کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے پیغمبر کی بیوی سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم نبی کی بیوی ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں بیوی سے کہتا ہوں میں نبی کا وارث ہوں، تو میری بیوی ہے، عام آدمی کی بیوی کی طرح نہیں ہے۔ دین کا کام کرنے والا داعی اپنے گھر میں بیوی کو سمجھائے تو داعی کی بیوی ہے، عام آدمی کی بیوی نہیں ہے۔ تو ایسے جی جیسے داعی کی بیوی جیتی ہے، ایسے جی جیسے مبلغ کی بیوی رہتی ہے، ایسے رہو جیسے عالم کی بیوی رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں صرف دلیل دے رہا ہوں، یہ نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کی بیویوں تم اہل بیت ہو، اے نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو۔ تو قرآن میں اہل بیت فرمایا پیغمبر کی بیویوں کو، سوال یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کی بیٹی اہل بیت ہے یا نہیں؟ اے اللہ پیغمبر کے داماد اہل بیت ہیں یا نہیں؟ اے اللہ پیغمبر کے نواسے اہل بیت ہیں یا نہیں؟ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، نبی کی بیٹی حضرت زہرا آئی، حضور نے چادر کے نیچے لیا، علی آئے چادر کے نیچے لیا، حسن و حسین آئے چادر کے نیچے لیا، پھر آخر میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان کو بھی پاک رکھنا۔ تو نبی کی بیوی اہل بیت ہے، قرآن میں آ گیا پیغمبر کی بیٹی اہل بیت ہے، حدیث میں آ گیا پیغمبر کی بیوی اہل بیت ہے، قرآن میں آ گیا نبی کے داماد اہل بیت ہیں، حدیث میں آ گیا پیغمبر کی بیوی اہل بیت، قرآن میں آ گیا پیغمبر کے نواسے اہل بیت، حدیث میں آ گیا۔ ہم سنی نبی کی بیوی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، پیغمبر کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ نبی کی بیوی کا اہل بیت ہونا قرآن میں ہے، پیغمبر کی اولاد کا اہل بیت ہونا حدیث میں ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ لڑائی کب ہوگی؟ بولو، کچھ مانے کچھ نہ مانے، تو ہم لڑائی بڑھا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں؟ ہم تو پوری دنیا سے لڑائی ختم کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے بیٹھ کے تھے پڑھا رہے ہیں، اس نے کہا تھا وہ دیکھ نہیں رہا بیچاری کی نظر کمزور ہے، دیکھ نہیں رہا بابا، سن تو رہا نا، بھول جاتا بندہ، بھول جاتا۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ کوئی عقیدہ قرآن میں ہے، کوئی عقیدہ بولے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ایک عقیدہ اور سن لو، کیونکہ میں جس طرح لگا رہوں گا تو عقائد ہی بیان کرتا رہوں، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس قرآن نہیں حدیث نہیں، توجہ رکھنا، میں ایک عقیدہ اور بیان کر دیتا ہوں، ایک اور عقیدہ سمجھ۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر آپ عبادت کریں موت تک، آپ عبادت کریں موت تک۔ عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، آپ نماز پڑھیں موت تک۔ تو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا نماز کا، اور یہ نماز پڑھنا پیغمبر کا ثابت قرآن میں ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ جب انبیاء وفات پا جائیں، قبر میں جا کے حیات ملتی ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں،
اور نماز پڑھتے ہیں تو نبی کا نماز پڑھنا دنیا میں یہ قرآن میں آیا ہے، نبی کا نماز پڑھنا قبر میں یہ حدیث میں آیا ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ نبی کا عبادت کرنا، نماز پڑھنا قرآن سے ثابت، قبر میں نماز پڑھنا حدیث سے ثابت۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا، حضرت آدم پہلے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ پر جو وحی نازل ہوئی یہ آخری وحی قرآن کریم ہے، توجہ رکھنا، یہ آخری وحی قرآن کریم ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور بقیہ آیات کی طرف اشارے کرتا ہوں۔ آپ قرآن کھولیں یا مسجد کے امام سے پوچھ لیں یا کسی طالب علم سے پوچھ لیں، قرآن کھول کے آیات کو جمع کریں، آپ کو دیکھنا کتنی آیات ملے گی۔ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، بھائی پہلے وحی حضرت آدم پر ہے، پہلے وحی حضرت نوح پر ہے، پہلے وحی ابراہیم پر ہے، پہلے وحی حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، ہمارے نبی پر وحی سب سے بعد میں آئی ہے۔ لیکن جب قرآن کھول کے دیکھیں گے تو پہلے وحی جب قرآن کھول کے دیکھیں گے اس میں پہلے ذکر ہمارے نبی پر وحی پر آئے گا اور بعد میں اور نبیوں کا آئے گا۔ کتنی آیات آپ کو ملے گی؟ میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورۃ البقرہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کون ہیں؟ ان ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل، بولیے بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ حالانکہ کہنا تو چاہیے والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وما انزل الیک۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر پر وحی کا ذکر پہلے کیا ہے، پہلے والے نبیوں کا بعد میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب وحی آخری آ گئی ہے، ان کے بعد اب کسی پر وحی نازل نہیں ہونی۔ جہاں تم نے یہ ماننا ہے پہلے نبیوں پر وحی آئی ہے، بات تم نے یہ ماننا ہے اس محمد پر آئی ہے اور یہ آخری وحی ہے۔ یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میں ایک اصول پیش کرتا ہوں، اس اصول کو ذہن میں رکھو۔ میرا بیان عام بیان سے ہٹ کر ہوتا ہے، تھوڑی سی بندے کو توجہ سے سمجھنا پڑتا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ مشکل نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے۔ میں ایک اصول پیش کرنے لگا ہوں، یہ اصول سمجھ لو تو میں کئی جگہوں پر کام آئے گا، عوام بھی سمجھے، علماء بھی سمجھے۔ اصول کیا ہے؟ بسا اوقات ایک چیز آنی بعد میں ہوتی ہے لیکن اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، آنی بعد میں اور ذکر پہلے، کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے۔ یہ ہے اردو، عربی اس کی کیا ہے؟ بعض چیزیں وجوداً مؤخر ہوتی ہیں، ذکر مقدم ہوتی ہیں۔ میں اردو تو بیان کرتا ہوں کہ سب سمجھیں، عربی بیان کرتا ہے کہ علماء اور طلبہ چیز یاد رکھیں، یاد کیسے کرنی ہے۔ بعض چیزیں ذکر مؤخر ہوتی ہیں، بعض چیزیں وجوداً مؤخر ہوتی ہیں، ذکر مقدم، یعنی آنا اس سے بعد میں ہوتا ہے، ذکر اس کا پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، مثالیں تو بہت ہیں، میں اس اصول پہ بیان کروں گا تو گھنٹہ کم از کم مجھے چاہیے، میں قرآن سے اس کی مثالیں پیش کرتا رہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھیں۔ جب انسان فوت ہو جائے، اس فوت ہونے والے کو کہتے ہیں میت۔ جو مال یہ چھوڑ کر جائے اسے کہتے ہیں وراثت، مال متروکہ، ترکہ۔ توجہ، جو بندہ فوت ہو جائے اسے کہتے ہیں میت، اور جو مال چھوڑ کر جائے ترکہ، مال وراثت، مال متروکہ۔ جو بندہ فوت ہو گیا تو جو مال چھوڑ کے گیا ترکہ، اس مال کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میت کی تجہیز، تکفین، تدفین، یہ میت کے مال سے ہے۔ ورثہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ میت کے مال میں سے ہے۔ اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کو دفن کرنا، تجہیز، تکفین اور تدفین میت کے مال میں سے۔ جب میت کا مال بچ گیا، اب اس کے بعد دیکھو اس میت کے ذمہ قرض ہے یا نہیں، وہ قرض ادا کرو۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد جب میت کا مال بچ گیا
اب دیکھو میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں؟ اگر وصیت کی ہے تو 1/3 مال تک اس میں اس کی وصیت کو نافذ کرو، مال ادا کر دو۔ اب جو مال بچ گیا ہے اس مال کو تقسیم کرنا ہے۔ بہتر توجہ رکھنا، تو میت کے مال ترکہ میں سے سب سے پہلے تجہیز، تکفین، تدفین، اس کے بعد قرض، اس کے بعد بولیے۔ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ ایک رکوع میں 4 مرتبہ من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، من بعد وصیتی یوصین بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیتی یوصا بہا او دین۔ ایک رکوع میں 4 مرتبہ بیان کیا اور پہلے قرض کا ذکر کیا ہے، حالانکہ پہلے نمبر کس کا ہے؟ پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، حالانکہ پہلے نمبر کس کا ہے؟ بولیے، پہلے قرض ہے، لیکن قرآن ذکر پہلے کس کو کرتا ہے؟ وصیت کو۔ پہلے کیا ہے؟ تجہیز کا خرچہ، پھر قرض ادا کرو، پھر وصیت ادا کرو، پھر وراثت میں تقسیم کرو۔ لیکن قرآن پہلے ذکر کس سے کرتا ہے؟ وصیت کا، حالانکہ وصیت کا نمبر بعد میں ہے۔ کیوں؟ یہ میں اصول بتا رہا ہوں، کبھی ایک چیز بعد میں ہوتی ہے، ذکر پہلے ہے، اس کی وجہ کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا کہ اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی۔ بتاؤ کو بندہ فوت ہو جائے اور کوئی مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے مال میں سے بلا مسجد میں کارپیٹ بچھا دینا، وہ نہ بچھائے بعد والے، تو کون مانے گا ان سے؟ میرے مال میں سے 1 لاکھ یتیم کو دے دینا، کون سا یتیم آئے گا مال لینے کے لیے؟ کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کر دیا، یہ بات سمجھانے کے لیے اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں وصیت کا خیال کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، حالانکہ حضور پر وحی بعد میں ہے، اللہ نے ذکر پہلے کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے محمد پہ آنے والی وحی آخری ہے، جس طرح تم نے ماننا ہے یہ بھی مانو کہ ان کے بعد اب کسی اور پر وحی نہیں آنی، ان پر مانو اور ان سے پہلی والی کو مانو، اس کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہمارے پیغمبر نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میں عقیدہ بتاؤ، اس کو سمجھ لو، ہم نے نبی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ اگر کوئی نبی تو مانے آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ نمبر 1 میں نے کہا میں 3 شخصیات پہ بات کروں گا۔ نمبر 1 اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں عقیدہ ذہن میں رکھ لو، ہمارے حضرت آدم نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہے، ادم نبی ہے، آخری نبی نہیں ہے، ابراہیم نبی ہے، آخری نبی نہیں ہے، عیسیٰ نبی ہے، آخری نبی نہیں ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، آخری نبی بھی مانے۔ جب حضور آخری نبی ہے تو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی تو پیدا ہونا نہیں۔ آپ نے قرآن بھی دے دیا، آپ نے حدیث بھی دے دی۔ توجہ رکھنا، آپ قرآن کریم کی آیات کو گر لیں، کہیں جا کر دیکھ لیں، قرآن کریم کی کل آیات یہ تقریباً 6500 کے لگ بھگ بنتی ہیں۔ میں حتمی گنتی نہیں کہہ رہا، 6666 کہتے ہیں، 6500 کے لگ بھگ اللہ کے نبی کی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی قول ملے گا 50,000، کوئی ملے گا 10,000، سب سے چھوٹا 4,000۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعداد ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا ہم نے تو سنا فلاں محدث کو 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، فلاں کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 50,000 ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لو، محدثین کی مبارک عادت یہ ہے اگر حدیث ایک ہو اور اس کو نقل کرنے والے 10 ہو، وہ کہتے ہیں 10 حدیثیں ہیں۔ حدیث ایک ہے کہ موضع پر مسح کر سکتے ہیں، نقل کرنے والے 70 صحابہ ہیں تو کہتے ہیں 70 حدیثیں ہیں۔ وہ سند کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس لیے تعداد زیادہ کہہ رہے ہیں۔ میں سندیں چھوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد تو اتنی ہے۔ بھئی سوال یہ ہے ہمارے پیغمبر کو کرنے والا قرآن، اس کی آیات تو 6,500
6,000 کے لگ بھگ ہمارے پیغمبر کی احادیث اس کی تعداد تو 50,000 کے لگ بھگ، لیکن ہمارے پیغمبر کی امت کو پیش آنے والے مسائل وہ تو 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، وہ تو 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کو مسائل تو بہت زیادہ پیش آنے ہیں، پھر ان کو مسائل بھی پیش آئیں گے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلیں گے تو اللہ کے نبی اور نبی کے دور کے جو لوگ کلمہ پڑھ کے ایمان لائے، یعنی کہتے ہیں صحابہ، ایک طبقہ ان کے بعد کیا ہے تو نبی کے بعد نبی کے دین کو لے کر چلنے والے، یعنی کہتے ہیں صحابہ کرام۔ تو دوسری شخصیات اللہ کے نبی کے بعد یہ صحابہ کرام ہے۔ فرق کیا ہے؟ صحابی نے پیغمبر سے سنا بھی ہے، صحابی نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے۔ تو جس طرح دین کو صحابی سمجھ سکتا ہے تو بعد والا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ہم جب دن آپ کی مجلس میں رہے، آپ نے محسوس کیا ان کو گھر جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا گھر جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں میں جاؤ، لیکن کچھ باتوں کا خیال کرنا، بعدوں واپس اپنے گھروں میں جاؤ، وعلموہم، اور گھر والوں کو جا کر دین سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سننا، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ایسے نماز پڑھنا، گھر والوں کو نماز بتانا اور ان کو سمجھانا۔ فإذا حضرت الصلاۃ، جب تم یہاں سے جاؤ اور راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک بندہ اذان بھی دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ جماعت بھی کرائے۔ اللہ کے نبی نے 3 حکم دیے، باتیں 6 ہیں، میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے، بولیے میں جب کہتا بولیے اس کا معنی کی ایک بات میں نے سمجھانی ہے، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ نمبر 1، اذان تم میں سے اذان بھی دے۔ نمبر 3، تم میں سے جو بڑا ہو وہ جماعت بھی کرائے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو اللہ کے نبی یہاں پر ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، وہ نماز پڑھتے دیکھیں گے جیسے نبی کو دیکھا، تو بعد والے نماز پڑھیں گے جیسے، بولیے جیسے صحابہ کو دیکھا، تو صحابہ نماز پڑھیں گے جیسے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا، اور بعد والے نماز پڑھیں گے جیسے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھنے والے صحابہ، روزے کو دیکھنے والے صحابہ، حج کو دیکھنے والے صحابہ، یہ پیغمبر کا اعجاز ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہیں، توجہ رکھنا، 1.25 لاکھ صحابہ، اور آپ کی تقریر لاؤڈ سپیکر پہ نہیں ہو رہی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہو رہی ہے، اور مجمع 1.25 لاکھ کا۔ اور حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کی آواز پہلے کو آ رہی تھی ایسے ہی آخری کو آ رہی تھی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین پوری دنیا میں جانا تھا، خدا نے سب تک حضور کی آواز پہنچائی ہے، جیسے پہلے کو آتی ویسے آخری سنتا۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، فرمایا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اس سے ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہمارا مسئلہ احناف کا یہ ہے، مرد بھی نماز پڑھے عورت بھی نماز پڑھے، لیکن مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ مرد تکبیر تحریمہ کے جو ہاتھ نکال کر کے، عورت تکبیر تحریمہ کے تو جو اندر ہاتھ دوپٹے کے اندر رکھ کے گئے۔ مرد نماز پڑھے تو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے، عورت نماز پڑھے تو ہاتھ سینے پر باندھے۔ مرد جب رکوع کرے تو پورا اپنے گھٹنوں کو پکڑے، اور جب عورت نماز پڑھے اتنا سا جھکے اس کے ہاتھ گھٹنے کو لگ جائے۔ مرد سجدہ کرے تو پیٹ کھلا رکھے، کونیاں کھلی رکھے۔ عورت نماز پڑھے اپنے پیٹ کو ران پر زمین کے ساتھ ملا لے۔ مرد تشہد میں بیٹھے بایاں پاؤں بچھا لے، دائیں کو کھڑا رکھے، عورت دونوں پاؤں بچھائے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ مرد کے نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔
بات لوگ غلط فہمی ہوئی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ خطاب مردوں کو بھی ہے، خطاب عورتوں کو بھی ہے. آپ کہہ رہے گھبرانا کبھی نہیں، آپ کہنا اٹھا لو کتاب بخاری شریف لے آؤ جس کے اندر ارشاد موجود ہے، کھولو. وہاں حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس چند مرد گئے تھے. کون گئے تھے؟ بولیے. اور جب ہم واپس جانے لگے تو آپ نے ہمیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ خطاب مردوں کو فرمایا ہے کہ تم نماز ایسے پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے تم نے مجھے دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ خطاب سب کو ہے. میں نے کہا اس حدیث میں یاد رکھنا اللہ کے نبی نے ایک حکم یہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور آگے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب تم جاؤ اور راستے میں نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ. کیا فرمایا؟ لفظ یاد احدکم، احدکم یاد رکھو نا. کیا فرمایا؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ. بولیے. یہ خطاب سب کو ہے یا مردوں کو ہے؟ بھائی تم اذان دینا، کون دے گا اذان؟ عورت دے سکتی ہے. آگے فرمایا وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. کیا لفظ ہے؟ یاد کرو. اکبرکم کیا لفظ ہے؟ اذان جماعت تم میں سے کون کرانا؟ جو بڑا ہو. تو حکم دونوں کو ہے. اسے تو کوئی ایک حدیث میں 3 حکم ہے. نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا، تم میں سے اذان دے، تم میں سے بڑا جماعت کرائے. تو حکم تینوں اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں دی ہے. تو کیا اجازت ہے عورت اذان دے دے؟ کیا اجازت ہے عورت جماعت کرا دے؟ اس کا معنی حکم مردوں عورتوں کا نہیں ہے، یہ حکم مردوں کو ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. میں بات سمجھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے تیار کی ہے جماعت صحابہ. جو صحابہ نے نماز پڑھی جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا. اللہ کے نبی کو بعد والے نماز پڑھیں گے جیسے انہوں نے نبی کو صحابہ کو دیکھا. میں آپ سے آج کہہ دو مدینہ منورہ میں جاؤ اللہ آپ کو بار بار لے جائے. مدینہ منورہ میں جب اللہ آپ کو بار بار لے جائے، آپ میری بات کو وہاں جا کر دیکھنا، سننا نہیں، وہاں دیکھنا. مدینہ منورہ میں جائیں، مسجد نبی میں کھڑے ہو جائیں. اور مسجد نبی میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ مسجد نبی جو پہلی چھتریاں ہیں پہلے مدینہ منورہ، مسجد نبی کا پرانا حرم مسجد کا جو ترکی دور کا بنا ہے، بعد میں نیا ہے. آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، آپ روز قبلہ کی طرف منہ کریں تو لکھا ہوگا محمد ماشاء اللہ. یہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد. ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، عثمان، علی. آپ دیکھیں جا کے ادھر لکھا ہوگا ابو ہریرہ، پھر عباس، حسن اور حسین. آپ جا کر دیکھیں اور آپ پھر منہ کو پیچھے کر لیں. ادھر اس طرح آپ منہ کریں، یعنی ادھر تک قبلے پر منہ پیچھے کریں. تو پہلے سطور میں لکھا ہوگا نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے مالک بن انس، آگے احمد بن حنبل، آگے محمد بن شافعی. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا صحابہ نے، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا امام ابو حنیفہ نے. تو صحابہ نماز وہ پڑھے جو نبی کو پڑھتے دیکھا، ابو حنیفہ نماز وہ پڑھے جو صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا. فرق کیا ہے؟ صحابہ نے نبی کو دیکھا، نماز پڑھ کے بتا دیا. ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا تو نماز لکھ کے دکھا دی. صحابہ نے نماز پڑھ کے بتایا اور امام حنیفہ نے نماز لکھ کر بتایا. بھائی پڑھنا بھی ٹھیک ہے تو لکھنا بھی ٹھیک ہے. ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں آخری نبی، اور حضور کے بعد جن کو مانتے ہیں صحابہ. صحابہ نے جیسے پیغمبر سے قرآن لیا ویسے دیا، جیسے حدیث لی ہے ویسے دی ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد ائمہ شروع ہوتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، ان میں سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت. میں نے قرآن کریم پڑھا، اب تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سنو. کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے محمد مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے. آپ کی اولاد فوت ہو گئی، کوئی آپ کا بیٹا مرد بالغ نہیں ہوا. بچیاں تو تھی، بیٹے بالغ کوئی نہیں ہوا. پر میں یہ رسول ہے اور آخری پیغمبر ہے. میں نے دوسری آیت پڑھی
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اس کے بعد میں صحابہ ہیں. صحابہ میں کچھ وہ جو مہاجرین ہیں, کچھ وہ جو انصار ہیں. فرمایا انصار بھی جنتی, مہاجرین بھی جنتی. والذین اتبعوہم, والذین صحابہ کے بعد اب دو قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے, اور بعض وہ صحابہ کی تقلید کرنے والے. نقش قدم پہ چلنے والوں کو تابعین کہتے ہیں, اور ان کی تقلید کرنے والوں کو ناقدین کہتے ہیں. یہ سمجھے؟ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو بولیے, اور اعتراض کرنے والوں کو بولتے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کہتے, میں فتویٰ لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صحابہ کی بات ماننے والے کو تابعین, اعتراض کرنے والے کو ناقدین. قرآن نے جنتی تابعین کو کہا یا ناقدین کو کہا؟ بولیے نا. تو قرآن تعریف تابعین کی کرتا ہے یا ناقدین کی کرتا ہے؟ بھائی ناقدین کی تعریف مت کرو. جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اس کو اپنے اوپر بھی تنقید سہنی چاہیے. نہیں سمجھے؟ لوگ کہتے اتنا بڑا کہ تم نے تنقید کر دی, اور میں نے کہا اپنے سے بڑوں پہ تنقید کر رہا تھا. جو تنقید سہ نہیں سکتا وہ تنقید کرتا کیوں ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بھائی جو تنقید سہ نہیں سکتا وہ تنقید کرتا کیوں ہے؟ ایک آدمی صحابہ پہ تنقید کرے, آپ کہتے ہیں تحقیق کا ہے. کوئی اس پہ تنقید کرے, کہتے ہیں مناسب نہیں, بڑے آدمی ہے. یہ بھی تو تحقیق ہے. اس نے تحقیق کی تھی تو ہمیں بھی آپ کے ہم بھی تحقیق کریں, تب آپ کو پریشان ہوتے ہیں. میں سمجھا رہا تھا کہ نمبر ایک اللہ کے نبی حضرت محمد آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کون ہے؟ بولیے. صحابہ. ان کے بعد کون ہے؟ تابعین یا ناقدین؟ تابعین یا ناقدین؟ تو جنتی تابعین ہوتے ہیں, ناقدین ہوتے ہیں. اچھا, تابعین کو کہتے ہیں, ناقدین کو کہتے ہیں. تو قرآن کی بات کرتے ہیں ہم, تو آپ تو باتیں کہیں گے. والذین اتبعوہم, اور جو تنقید کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن کا اصول سنو. ان کے لیے قرآن, یعنی ایک طبقہ وہ جو صحابہ کا تابعین ہے, ایک طبقہ وہ جو صحابہ کا ناقدین ہے. تابعین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا اور ناقدین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ تابعین کے بارے میں کہا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس طرح میں صحابہ سے راضی ہوں, ان کے تابعین سے بھی راضی ہوں, ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہوں. اور جن نے صحابہ میں تنقید کی ناقدین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ فرماتے ہیں کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, صحابہ کی طرح نبی کو مانو. ایمان لاؤ کا معنی کیا ہے؟ نبی کی طرح جیسے انہوں نبی کو مانا تم بھی مانو. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء. یہ تو سفہاء ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء, الا انہم هم السفہاء. جس نے نبی کے صحابہ پہ تنقید کی ہے خدا نے جنتی نہیں کہا, اس پہ تنقید کی ہے, اس پہ رد کیا ہے. رد کرنے والوں پر رد ہے, نقش قدم پر چلنے والوں کی جنتی ہونے کی بشارتیں. اللہ کے بندو بات سمجھنے کی کوشش کرو, ایسے بہ نہ جایا کرو فوراً. بھلا بندہ بڑا ہے تو بھلا چھوٹا ہے, وہ کتنا بڑا ہوگا. صحابہ کرام میں سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ جو آپ کو آتا ہے وہ بتاؤ, جو نہیں آئے گا میں بتا دوں گا. پہلے کون ہے؟ دوسرے, تیسرے, چوتھے, یہ خلفائے راشدین. اس کے بعد حضرت حسن کی بھی 6 ماہ کا خلافت, پھر حضرت امیر معاویہ. اس کے بعد صحابہ میں سے جن کے بعد خلافت ختم ہوگی. حضرت امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے؟ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور اعتراض کرنے والا کتنا چھوٹا آدمی ہے, اپنے محلے میں کسی پر حکم نہیں کرتے. امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی؟ بولیے. 64 لاکھ مربع میل حکمران. امیر معاویہ وہ ہیں جو شام میں بیٹھ کے بات کرے تو روم کا حکمران بھی ڈرتا ہے, کیسر کسرا بھی ڈرتا ہے. یہ امیر معاویہ ہیں. اور اعتراض کرنے والا کون ہے؟ جس کی ریکارڈنگ کرنے والا بھی نہیں ڈرتا.
تو کہتے بہت بڑا، کیا بڑے آدمی ہے بھائی، کتنا بڑا ہے پالنے والا نہیں مانتا، کتنا بڑا ہے بیان سننے والا بھائی بیٹھا وہ نہیں مانتا. اور ترغیب کس پر ہے؟ امیر معاویہ، کاتب وحی پر، فاتح قبرص پر، فاتح شام، کس پر ترغیب ہو رہی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں. جو میں صرف سمجھا رہا تھا، نمبر ایک، اللہ کے نبی حضور یہ صرف نبی نہیں بلکہ ولی ہیں. ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد صحابہ کے بعد تابعین. میں دلیل دے رہا ہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. صحابہ کے بارے میں اصول یاد رکھنا، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. ہم ہر وہ تاریخی روایت قبول کریں گے جو صحابہ کی مدح میں ہو، ہر اس روایت کو اٹھا کر پھینک دیں گے جو صحابہ کی مذمت. یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون ہیں؟ بولی. ہم نے ان کو اس وجہ سے نہیں مانا کہ نمازی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ حاجی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ مجاہد ہے، اس وجہ سے نہیں کہ دائی ہے، اس وجہ سے کہ پیغمبر کے صحابی، اس وجہ سے کہ پیغمبر کے اور صحابہ کے بعد تابعین. میں نے بھی آیت پڑھی ہے، وآخرین منہم. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کے بھی نبی ہیں اور ان کے بعد آنے والے جو بھی ان کو نہیں ملے ان کے بھی نبی ہیں. میں اس کی گزارش کرتا ہوں، ہم اپنے دین کے لیے ان تین طبقات کو بنیاد سمجھتے ہیں. نمبر ایک، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم ان کے بعد کسی کی نبوت کو نہیں مانتے. ہم پیغمبر کے بعد صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی اتباع کرنے والے کو مانتے ہیں، صحابہ کی تنقید کرنے والے کو نہیں مانتے. اور پیغمبر پاک کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین میں سے بطور خاص حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کہ جن کی فقہ آج دنیا میں چلی ہے. اس کے پہلے شاگرد امام ابو یوسف اس امت کے پہلے چیف جسٹس کاظم قضات بنے ہیں. وہ بندہ جس کی فقہ حنفی دنیا کے 70% مسلمانوں نے تسلیم کی ہے، وہ بندہ کہ جس کا آج بھی نام مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے درج ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. کوئی مانتا ہے تو مان لے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو نہ مانے. ہم نہ ماننے والوں پر بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کہتے ہیں. پیغمبر ہمارے نبی اور آخری نبی ہے، صحابہ ہمارے امام ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحابہ کے بعد تابعین اس امت کے رہنما ہیں اور میں بطور خاص امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے. ہم نے اللہ نے چاہا ہم پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، ہم صحابہ کا دفاع بھی کریں گے، اپنے امام ابو حنیفہ کا دفاع بھی کریں گے، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے. ان پر اشکال آئیں گے تو جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدح کرنے والا بنائے، ان کا غلام بنائے. تنقید کرنے والوں سے اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے. باخر دعوانا الحمدللہ.